اقبال نے ساری دلیلوں کو ایک طرف رکھ کر کے ایک جملے میں جواب دیا، کہا میں اللہ کے وجود کو اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے ایسے شخص نے بتایا جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ ہی نہیں کہا۔ اس کی زبان سے نکلا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پوری زندگی میں مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ کہا ہو۔ جب اس رسول نے کہا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا اللہ ہے۔ یہ میرے عزیزوں آج ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت پر رکھا ہے اور اس کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہاں آندھیوں اور طوفانوں کے دور میں بچے جو انٹرنیٹ کے دل دادا ہیں، ان کو نئی دلیلیں چاہیے، نئے ریفرنس چاہیے خدا کے ہونے پر۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وہ بھی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری حیات میں اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں ہیں، تمہاری زندگی میں میری نشانیاں ہیں، کاش تم دیکھ لیتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ دو ٹانگ کا انسان زمین پر کھڑا کیسے رہتا ہے؟ یہ جو روزانہ کی چیزیں ہیں ہمیں تعجب نہیں ہوتا، حالانکہ بہت تعجب کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ ہماری اپنی حیات آ گیا کہ انسان کے جسم کے اندر جو نسیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو پھیلا دیا جائے تو کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ بن جائے۔ انسان کی اپنی زندگی کے اندر آپ کو میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کا اختیار کہاں تک ہے؟ ایک روٹی کھاتے ہو آپ، روٹی کو کہاں سے کہاں تک گزارا گیا ہے؟ اگر گیہوں کی روٹی ہے تو گیہوں کی روٹی کھیت میں گئی، یعنی گیہوں کھیت میں، پھر فصل آئی، فصل کاٹی گئی، آٹا پیسا گیا، اس کے بعد آٹا گھر میں آیا، گوندھا گیا، اس کی روٹیاں بنی، توے پر بنی، پھر کھانے تک آئی۔ یہاں تک تمہارا اختیار ہے، کون سا گیہوں لینا ہے وہ تمہارا اختیار، کب کٹائی کرنا ہے تمہارا اختیار، آٹا موٹا پیسنا ہے کہ باری یہ تمہارا اختیار، روٹی بڑی بنانی ہے چھوٹی بنانی ہے تمہارا اختیار، اب کھانے کے وقت بھی سالن سے کھانا ہے سوکھی کھانا ہے تمہارا اختیار، 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ 2 ٹکڑے کر کے کھاؤ تمہارا اختیار۔ زبان کے اندر جانے کے بعد مجھے بتاؤ وہ ایک روٹی ہے، اس روٹی سے کتنا گوشت بنے گا، کتنا خون بنے گا، کتنا منی بنے گی، کتنا کیا کیا بنے گا، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ یہ حلق سے نیچے جانے کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ایک ہی روٹی ہے، تمہارے جسم کا گوشت بھی بنایا جاتا ہے، تمہارے جسم کا خون بھی بنایا جاتا ہے، عورت ہو تو اسے دودھ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ تمام قسمیں تمہاری حیات میں اللہ فرماتا ہے میری نشانیاں موجود ہیں، تمہاری حیات میں میری نشانیاں ہیں۔ اگر آپ تمامی حضرات محفل رسول کو اس طرح کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھو، اللہ کے رسول کی محبت کی علامت نہیں ہو سکتی۔ محفل رسول میں خلل ڈالنے والے کے لیے بہت بڑی وعیدیں ہیں، ان عذابات سے بچنے کی بھی کوشش کرو۔ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں چل رہا ہے، کوئی سرکس کا میلہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو بٹھانے والے خاموش بیٹھو، آپ سب کو سمجھ ہے عقل ہے، ادھر والے سارے لوگ اگر بیٹھ سکتے تو بیٹھ جائیں، میں بہت جلدی ختم کر دیتا ہوں۔ توجہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ، محفل رسول کیا ہوتی ہے توجہ، اگر اسی طرح سے رہے تو یاد رکھنا تم اپنے انجام کے لیے خود تیار رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اعلان کر رہے تھے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ،
صحابہ اکرام جو مسجد نبوی میں ہیں وہ سن رہے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ گھر سے نکلے تھے, ابھی مسجد پہنچے نہیں تھے. راستے میں گلی میں ان کو آواز آ گئی رسول اللہ کی, جو مسجد سے میرے آقا فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن رواحہ مسجد تک گئے نہیں, گلی میں بیٹھ گئے, راستے میں ہی بیٹھ گئے. ان کو ابھی مسجد تک جانا ہے, اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے نہیں گئے, اپنے آپ کو اس طرح گھسیٹتے ہوئے